بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے دروس چل رہے ہیں اور کم و بیش 15 سے 20 کے قریب ہمارے اشعار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ علامہ شامی کے یہ اشعار ہیں کہ فالآن لا ترجیح بالدلائل فلیس الا القول بالتفصیل فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل ما لم يكن خلافه المصححا فناخذ الذي لهم قد وضحا فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصحه من ذاك ما قد رجحوا للظفر مقاله في 17 علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قد علمت ان الاصح تخیر المفتی المجتہد، یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہوگی کہ زیادہ صحیح قول کے مطابق مفتی مجتہد کو تخییر حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، فیفتی بما یکون دلیلہ اقوا، لہٰذا وہ اس قول پر فتویٰ دے گا جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہوگی، ولا یلزم المشی ولا تفصیل، اور اس پر لازم نہیں ہے تفصیل پر چلنا۔ ولما انقطع المفتی المجتہد فی زماننا ولم يبق الا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصیل فنفتی اولا بقول الامام ثم ما لم نر المجتہدین فی المذہب صححہ۔ اچھا، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں فرمائے کہ جب ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، مفتی مجتہد کا سلسلہ علامہ شامی کے زمانے میں، یعنی یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ منقطع ہو چکے ہیں مفتی مجتہد، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْض، اور مقلد محض صرف باقی رہ گئے ہیں۔ پھر میں نے اس کی تفصیل میں بات کی تھی کہ مقلد محض محقق اور مقلد محض غیر محقق، محقق کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں نے آپ کو بیان کی تھیں اور غیر محقق کے حوالے سے بھی۔ تو علامہ شامی نے اس مقام پر فرمایا کہ وجب علینا اتباع التفصیل، لہٰذا ہمارے اوپر تفصیل کی اتباع واجب ہے، ہمارے اوپر تفصیل کی اتباع واجب ہے۔ تفصیل سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے مراد وہ تفصیل جو عموماً ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس بات کی تفصیل بیان کریں، تو تفصیل ہم گہرائی کے اندر جاتے ہیں کہ جناب اس بات میں یہ دلیل ہے، اس بات میں یہ ہے، اس میں یوں ہے، اس میں یوں ہے، ایک تفصیل یہ ہوتی ہے۔ اصطلاحاً تفصیل جو اہل لغت یا علماء اصول لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس بات کی تفصیل بیان کرے، تو اس تفصیل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور اس میں بھی میں آپ کو بیان کروں، پیچھے یہی لفظ گزرا کہ فیفتی بما یکون دلیلہ اقوا،
کہ مفتی کو تخییر حاصل ہوگی اور وہ فتویٰ دے گا بما یکون دلیلہ اقوا، اس قول پر جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہوگی۔ یہ ہم نے جو ہے وہ علامہ شامی کی عبارت دیکھی۔ ولا یلزمہ المشی علی التفصیل، اور جو مفتی مجتہد ہوگا اس کے لیے تفصیل پر چلنا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ اس مقام پر میں نے اس کی ایک تشریح گزشتہ سبق میں بیان کی تھی، وہ تشریح بھی درست ہے، یعنی اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ تفصیل طلب ہے۔ تفصیل طلب یہاں پہ بھی لفظ تفصیل استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ عرف میں جو تفصیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں پر جو تفصیل سے مراد میں نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ تفصیل پر چلنا اس کو لازم نہیں ہے۔ میں نے اس مقام پر کہا تھا کہ کسی اور کو جب وہ فتویٰ دے رہا ہوگا تو اس کے لیے اس پر لازم نہیں ہے کہ اس کو بھی تفصیل بیان کرے، وضاحت دے کہ جناب یہ قول ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس وجہ سے میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں۔ مفتی پر لازم نہیں ہے۔ مفتی کا کام حکم شرع بیان کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے ایک جملے میں بیان کرے چاہے دلائل کے انبار لگا دے، اس پر لازم نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی جو یہاں پر پھر دوبارہ علامہ شامی نے فرمایا کہ وجب علینا اتباع التفصیل۔ اب عبارات کے اندر جو میں تفصیل کا آپ کو معنی سمجھاؤں گا اس کے پیش نظر تھوڑا سا تضاد آپ کو نظر آئے گا۔ مفتی مجتہد، جس کا سلسلہ علامہ شامی کہتے ہیں منقطع ہو چکا ہے، مفتی مجتہد پر تفصیل پر چلنا لازم نہیں ہے، جبکہ جو مقلد محض ہے اس پر تفصیل کی اتباع ضروری ہے۔ اب دو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ مفتی مجتہد کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تفصیل پر نہیں چل سکتے، یعنی آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ تفصیل پر چلیں۔ میں یہاں پر تفصیل کو ایز اے عرفن نہیں لے رہا، اس کا ایک اپنا اصطلاحی معنی ہے جس کو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مفتی پر لازم نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، تفصیل پر چلے، جبکہ مقلد محض پر لازم اور واجب ہے کہ وہ تفصیل کی اتباع کرے، اتباع بھی اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ مفتی مجتہد جس کا اعلیٰ درجہ ہے مقلد محض سے، وہ تفصیل پر اس کا چلنا لازم نہیں، جبکہ دوسری طرف جو مقلد محض ہوگا اس کے لیے تفصیل پر چلنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ایک عرفن جس کا معنی تفصیل کا ہوتا ہے وہ لیں گے تو یہاں پر معنی درست نہیں بیٹھے گا۔ ایک اعلیٰ درجے والے کے لیے تفصیل پر چلنا ضروری نہیں ہے، جبکہ ادنا والے کے لیے تفصیل پر چلنا ضروری ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص تفصیل پر چلے گا تو اسے پتہ تو ہوگا نا کہ اس چیز کے اندر تفصیل ہے، تو وہ تو پھر گویا کہ مفتی مجتہد سے تھوڑا سا ہائی لیول کا بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو اب تفصیل کا معنی سنیے کہ تفصیل کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے جو عرف میں ہم لیتے ہیں۔ تفصیل کا معنی کیا ہے؟ ایک تو لغوی معنی ہے فصل یفصل تفصیلا، باب تفعیل سے آتا ہے کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز میں جو ہے وہ فصل سے چونکہ یہ نکلا ہے، فصل فاصلہ کہلاتا ہے، تو کسی چیز میں فرق کو واضح کر دینا یہ لغتاً تفصیل کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں اس مقام پر تفصیل جب فقہا کہتے ہیں، اتباع تفصیل، مشیون علی التفصیل، اگر آپ اصول کی کتابوں میں پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا خاص طور پر اس مقام پر جو ہے وہ تفصیل کا معنی یہ ہوگا کہ درجہ بدرجہ ائمہ کرام کے اقوال کو لینا، یہ کہلاتا ہے تفصیل۔ دوبارہ سن لیجئے، درجہ بدرجہ ائمہ کرام کے اقوال کو لینا یہ تفصیل کہلاتا ہے۔ اب
ہم اس کے معروف معنی سے کیوں ہٹے، اور عرف میں جو اس کا ایک معنی ہے اس کو ہم نے کیوں نہیں لیا کہ تفصیل کسی چیز کی وضاحت کر دینا؟ تو یاد رکھیے گا یہ غلط العام ہے، تفصیل کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ کسی چیز کی وضاحت کر دینا۔ عرف میں ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی وضاحت کرنے کو تفصیل کہا جاتا ہے، حالانکہ تفصیل اس کو نہیں کہتے۔ فصل یفصل، تفصیل کی اندر بھی آپ جائیں گے گہرائی میں غور و فکر کریں گے تو تفصیل کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ تفصیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی درجہ بندی کرنا، اس کو کیٹاگرائزڈ کر دینا۔ تو اگر جب کہا جاتا ہے نا اصطلاح کے اندر، اور قدیم اہل اللغات جو اس لفظ کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، جب ان کے ہاں یہ بات ہوتی تھی کہ کسی چیز کی تفصیل بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو کیٹاگرائزڈ کر دیں، کسی چیز کے اندر درجات کو بیان کر دیں۔ اب ذرا اس لفظ کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ شامی کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ علامہ شامی نے یہ فرمایا تھا کہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہے، یہ زیادہ صحیح قول ہے، لہٰذا جس قول کی دلیل اس سے زیادہ قوی نظر آئے گی وہ اسی پر فتویٰ دے دے گا، اس پر تفصیل کے حساب سے چلنا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ درجہ بدرجہ اقوال کو نہیں دیکھے گا مفتی مجتہد، کہ میں دیکھوں امام اعظم کا قول ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو میں نے دوسروں کے اقوال کو چھوڑ دیا اور امام اعظم کے قول پر عمل کر لیا۔ میں یہ دیکھوں کہ امام ابو یوسف کا، اچھا امام اعظم کا قول نہیں ہے، امام ابو یوسف کا ہے، اچھا ہے تو اس کو لے لیا۔ اچھا امام اعظم کا بھی نہیں ہے، امام ابو یوسف کا بھی اس مسئلے میں کوئی قول نہیں، تو امام محمد کے قول کو لے لیے۔ یہ ہے تفصیل، درجہ بدرجہ ائمہ کرام کے اقوال کو لینا۔ تو فرماتے ہیں جب مفتی مجتہد ہے تو اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ وہ اقوال کے اندر قوی دلیل والے قول کو لے گا، چاہے وہ امام اعظم کا قول ہو، چاہے وہ امام ابو یوسف کا ہو یا امام محمد کا ہو، جس کا قول زیادہ اسے قوی دلیل والا لگے گا وہ اسے لے لے گا، کیونکہ وہ مفتی مجتہد ہے۔ رہی بات مقلد محض کی، تو مقلد محض پر اتباع تفصیل ضروری ہے۔ اتباعی تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ اقوال کو دیکھے گا، یا تو وہ مفتی مجتہد بن جائے، جو کہ علامہ شامی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں منقطع ہو گئے، تو اب مقلد محض رہ گیا، تو مقلد محض جو ہے وہ تفصیل کی اتباع کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی مسئلے میں اسے کسی مفتی مجتہد کا قول بھی نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ استاد جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم مقلد محض ہیں تو ہم دیکھیں گے مفتی مجتہد نے اس بارے میں کیا کہا، ٹھیک ہے بالکل اچھی بات ہے، آپ دیکھیں مفتی مجتہد نے کیا کہا، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ٹکرا جائے کہ جس میں مفتی مجتہد کے اقوال بھی موجود نہ ہو، ان کے زمانے میں یہ بات ہوئی ہی نہ ہو، جیسے علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد منقطع ہو چکے ہیں، آپ علامہ شامی سے پچھلے زمانے کے جو فقہا ہیں ان کو دیکھ لیں، صاحب فتح القدیر ہے، علامہ بدر الدین عینی ہے، علامہ قاضی خان ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، اب آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے کسی مسئلے میں اس مسئلے میں ان کا کوئی قول ہم کو ملتا نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اور اب آپ ہیں مقلد محض، تو ایسی صورت میں آپ تفصیل کی طرف جائیں گے۔ پہلے تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ بعد والوں نے کیا کہا، اگر ان کی بھی خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اوپر جائیں گے۔ اچھا سوال یہاں پر بڑا ایک عجیب سا پیدا ہوگا، یہ بھی بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، آپ نے غور نہیں کیا میرے جملوں پر شاید، آپ یہ سوچیں گے کہ استاد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ٹکرا جائے، مثال میں لے لیتا ہوں، مثال کے طور پر جدید بینکاری کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ ہیں مقلد محض، مثال کے طور پر میں طارق جو ہے وہ ایک مقلد محض ہوں، تو میں نے کہا کہ اصول یہ بنتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کس کو، میں جا کر دیکھوں گا مفتی مجتہد کو، ٹھیک ہے؟ اب مفتی مجتہد کے زمانے میں علامہ شامی کا زمانہ تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس زمانے میں بینکاری کا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہے، جدید بینکاری کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مفتی مجتہد کا قول دیکھو، اچھا نہ ملا تو آپ اوپر تفصیل میں گھس گئے، یہ کیسے ہوا؟ ایک سوال کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اگر مفتی مجتہد بیان نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اوپر بھی تو وہ قول نہیں ہوگا نا، اگر ہوتا تو مفتی مجتہد ان میں قوی دلیل والے قول کو لے لیتا،
یہ کیسا قول ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے کہ مفتی مجتہد نے وہ بیان ہی نہیں کیا؟ اچھا مفتی مجتہد ایک تو نہیں ہوگا نا، صدیوں میں یعنی گزشتہ جو سلف کا دور تھا ان میں سینکڑوں ہزاروں مفتی مجتہد گزرے، کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں، آپ جا کر جو ہے نا امام اعظم کے قول کو دیکھیں، تو ایسی صورت میں میرا جواب یہ بنے گا آپ کو کہ آپ پھر امام اعظم کا قول صریح نہیں دیکھیں گے، آپ امام اعظم کے اصول دیکھیں گے۔ پھر آپ اوپر سے آتے آتے امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے اصولوں کو دیکھیں گے کہ اس معاملے میں لا محالہ جو آپ کی جدید بینکاری ہے یہ کسی نہ کسی اصول پر ہے، ربا کے اصول پر ہے، یہ جو ہے وہ امانت کے اصول پر ہے۔ تو امانت اور ربا کے بارے میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کے کیا اقوال ہیں، پھر آپ مفتی مجتہد کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا اقوال ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال بنتی ہے اس میں جواب دینے کی۔ دوسری ایک اور صورتحال بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ مفتی مجتہد جو ہے، یعنی جتنے بھی مفتی مجتہد گزرے ہیں انہوں نے ان مسائل پر گفتگو کی جو ان کے سامنے پیش آئے۔ کچھ ایسے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جو مفتی مجتہد نے بیان نہیں کیے ہوتے اور وہ بعد میں آ جاتے ہیں اور امام اعظم کے اس پر اقوال موجود ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مفتی مجتہد نے امام کے ہر قول کی دلیل کو لیا ہو، ہر قول کی چھان بین کی ہو۔ جو ان کے زمانے میں مسائل آئے تھے انہوں نے اس کے حوالے سے گفتگو کی اور ان میں جو ہے وہ قوی دلیل والے قول کو لے لیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ ملتا ہے جس میں امام کا قول ہے لیکن مفتی مجتہد کا قول موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ پھر تفصیل کی اتباع کریں گے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا کہ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْض، مقلد محض باقی نہ رہے، مقلد محض کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، وجب علینا اتباع تفصیل۔ اچھا ایک اور مزے کی بات یہاں پر بتا دوں پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سبق میں یہ بات کہی تھی کہ مقلد محض علامہ شامی نے فرمایا۔ اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقلد محض سے مراد ہمارے علاقے کا جو ہے وہ اللہ رکھا بھی جو ہے وہ مقلد محض ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کوئی غلام رسول نام کا شخص بھی جو ہے ہمارا مقلد محض ہے۔ میں نے آپ کو اس کا پورا سینیریو بتا دیا تھا، پورا اسکیچ بنا کے بتایا تھا کہ مقلد محض کی بھی دو کیٹیگریز بنتی ہیں ہمارے زمانے کے اعتبار سے۔ ایک وہ ہے جو مقلد محض محقق ہے، اور ایک وہ جو مقلد محض محض ہے، یعنی فقط مقلد محض ہے۔ تو یہاں بات مقلد محض فقط مقلد محض کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر مقلد محض محقق کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر میں نے یہاں پر کہا تھا کہ اگر مجھے مزید اجازت ملے تو میں مقلد محض محقق کی بھی تقسیم کر دوں۔ تو مقلد محض محقق جو ہوتا ہے، جو اعلیٰ درجے کا مقلد محض محقق ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وجب علینا اتباع التفصیل۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے ضمیر کے حوالے سے، اس عبارت کا لطف اٹھائیے۔ یعنی میں اس عبارت کو روک کر اس پر اتنی تفصیل گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عبارت کی گہرائی تک پہنچا سکوں۔ علامہ شامی کی عبارت کو شروع سے دیکھیں، قد علمت ان الاصح تخییر المفتی المجتہد فیفتى بما یکون دلیلہ فيفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل، ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبقى إلا المقلد المحض۔ علامہ شامی نے فرمایا جب ہمارے زمانے میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مقلد محض کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا، اور اس کے بعد فرمایا وجب علینا، کہا کہ مقلد محض باقی نہ بچا تو ہمارے اوپر واجب ہو گیا تفصیل کی اتباع کرنا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علامہ شامی؟ علامہ شامی اپنے آپ کو مقلد محض شمار کر رہے ہیں۔ اچھا اگر علامہ شامی مقلد محض ہیں تو آج کا مفتی جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں آپ کو اس طرف جو ہے وہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ، یا تو آپ کہیں کہ علامہ شامی نے مقلد محض الگ کر کے آپ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے اوپر تفصیل کی اتباع ضروری ہے، یعنی
اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا مقلد محض کے اوپر درجے میں گنوایا، ایسا نہیں کیا۔ علامہ شامی نے مفتی مجتہد کے بعد ڈائریکٹ مقلد محض کی بات کی، اور پھر فرمایا کہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقلد محض کے اوپر واجب ہے یا علامہ شامی کے اوپر واجب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مقلد محض ایک الگ چیز ہے اور علامہ شامی الگ کیٹیگری کے ہیں، تو وہ کیٹیگری بیان کر دیں۔ میرے کل کا سوال آپ کو شاید یاد آ رہا ہوگا اس مقام پہ کہ علامہ شامی کس کیٹیگری میں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ شامی اپنے آپ کو مقلد محض کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ تو عبارت کا تعلق یہ بتاتا ہے کہ علامہ شامی اپنے آپ کو مقلد محض کہہ رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ اگر علامہ شامی جیسا بندہ مقلد محض اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بندہ یہاں پر جو ہے آ کر عاجزی کر رہا ہے، یہ مقام عجز نہیں ہے کہ بحث اصولی چل رہی ہو، باتیں اس طرح کی چل رہی ہوں، اور جو بندہ یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ مفتی مجتہد کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور وہ عاجزی کرے گا، نہیں، اس مقام پر یہ مقام عجز نہیں ہے، یہ مقام بتایا جا رہا ہے کہ میں مقلد محض ہوں اور میرے اوپر تفصیل کی اتباع ضروری ہے۔ اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علامہ شامی جیسا بندہ مقلد محض اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو ماں و شما کس شمار میں ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم مقلد محض ہیں یا نہیں؟ پہلا سوال۔ اگر ہیں تو پھر کون سے مقلد محض ہیں؟ آپ کہیں گے استاد جی آپ نے کہا محقق اور غیر محقق، تو جناب میں نے جو محقق کہا تھا نا، وہ علامہ شامی جیسے بندوں کے لیے کہا تھا کہ وہ مقلد محض محقق ہے، جس کا ذکر یہاں علامہ شامی نے تو نہیں کیا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے فقط مقلد محض اور ایک ہوتا ہے مقلد محض محقق۔ وہ بندہ جو مقلد محض ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہے محقق، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تفصیل کی اتباع ضروری ہے۔ تو آج کا زمانہ علامہ شامی کے گزرنے کے بعد کا یہ زمانہ، اور اس میں کوئی مفتی اپنے آپ کو بہت بڑا محقق سمجھے، پہلے تو مفتی سمجھنا میرے نزدیک جو ہے نا یہ کسر شانی ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو میں مفتی ہوں۔ لوگ بڑے مزے سے اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں کہ ہم جی مفتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے ہمیں۔ علامہ شامی جیسا بندہ جب اپنے آپ کو مقلد محض کہہ سکتا ہے تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وجب علینا اتباع التفصیلی فنفتی، پھر دیکھیے، پھر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ فتویٰ دیں گے، اولاً سب سے پہلے ہم فتویٰ دیں گے بقول الامام، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر، ثم و ثم، اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے۔ یہ ہے تفصیل، جو تفصیل بیان کر رہے تھے نا کہ ہم پر جو ہے وہ تفصیل کی اتباع ضروری ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر پھر ترتیب کو بیان کیا، فنفتی اولاً بقول الامام، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیں گے، ثم و ثم، پھر اسی طرح سے یعنی وہ جو ترتیب ہم نے بیان کی ہے اسی پر چلیں گے۔ ما لم نر المجتہدین فی المذہب صححوا خلافہ لقوت دلیلہ او لتغیر الزمان، جب تک ہم مجتہدین فی المذہب کو نہ دیکھ لیں، کن کو؟ مجتہدین فی المذہب کو نہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، صححوا خلافہ، کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ان ترتیب بیان کردہ ترتیب پر چلنے والے ائمہ کے برخلاف کسی قول کی تصحیح بیان کر دیں، کیوں؟ لقوت دلیلی ہے او لتغیر الزمان او نحو ذالک، قوت دلیل، تغیر زمان یا اسی طرح کی کسی چیز کی وجہ سے وہ اس ترتیب کے برخلاف جو ہے وہ حکم نہ لگاتے، جب تک وہ نہیں لگائیں گے ہمارے اوپر ترتیب لازم ہے۔ اور کہیں پر کسی بھی مقام پر مجتہدین فی المذہب نے اگر اس کے برخلاف قول کی تصحیح بیان کر دی تو ہم انہی کو لیں گے، مما یظہر لہم، جو ان کے لیے ظاہر ہوا، فنتبع ما قالوا، لہذا ہم اتباع کریں گے مجتہدین فی المذہب کے اس قول کی، ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے۔ اب ہم ترتیب کو نہیں لیں گے بلکہ جو انہوں نے کہا ہے ہم اسی کو لیں گے۔ ٹھیک ہے، کما لو کانوا احیان وافتون بذالک، یہ اسی طرح ہوگا جیسے کہ وہ اگر زندہ تھے اور ہم جو ہے
انہی کے اس قول پر فتویٰ دیتے، ٹھیک ہے۔ کما علمتہ آنفا من کلام العلامہ قاسم، جیسا کہ تجھے کچھ دیر پہلے یعنی پیچھے جو کلام ہے اس میں یہ بات پتہ چلی ہوگی، علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاسم بن قطلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ بیان کیا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں تک علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایک منٹ، جی آگے دیکھیے، لہذا فرماتے ہیں کہ لأنہم کما علمتہ عانفا من کلام العلامہ قاسم، جیسے تجھے ابھی کچھ دیر پہلے علامہ قاسم بن قطلبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے یہ بات واضح ہو گئی۔ لأنہم، وجہ یہ ہے، ایک تو اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، مقلد محض محقق نے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ترتیب اس وقت تک چلے گی جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے اس قول کے خلاف اس کی تصحیح بیان کر دی ہو، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس تصحیح شدہ قول پر عمل کریں گے، چاہے وہ ان ائمہ کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ قوت دلیل پر عمل کرنے والے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ لأنہم اعلم و ادری بالمذہبی وعلی ھذا عملہ، فرماتے ہیں اس کی بڑی آسان وجہ ہے اور بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ مجتہدین نے جن اقوال کی تصحیح بیان کی ہیں، وہ ہمارے وہ ائمہ مجتہدین ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والے تھے مذہب کی، وعلی ھذا عملہم، اور اسی پر ان کا عمل رہا، ٹھیک ہے۔ فإننا رأيناهم قد يرجحون قول صاحبيه تارة وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر فی سبعۃ عشر موضعا، کہتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ مجتہدین کو کہ کبھی کبھی یہ امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر ان کے صاحبین کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 17 مسائل کے اندر یہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے قول کو بھی جو ہے وہ ترجیح دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موضعا سبعۃ عشر موضعا ذکرہ البیری فی رسالتی، جس کو امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے کے اندر بیان کیا ہے، نیچے رسالے کا نام بھی ہے، اسمہ القول الازہر فی ما قالہ الامام ظفر، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا رسالہ ہے علامہ ابراہیم بن حسین بن احمد بن بیری زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جس میں انہوں نے علامہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان 17 مسائل کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مسائل جو ہیں ہمارے فقہائے احناف نے ان مسائل میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد تینوں کے قولوں کو چھوڑ کر امام ظفر کے قول پر فتویٰ دے دیے، تو ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ اس جو ہے ان مسائل کو امام بیری نے اپنے رسالے میں بیان کیا، وَلِسَيِّدِ احمد الحموی منظومۃ فی ذالک، اور اسی طرح شیخ سید احمد حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالے سے جو ہے ایک منظومہ بھی ہے، یعنی بطور نظم کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ان مسائل کو لکھا ہے، اور منظومہ کا نام ہے عقد الدرر فیما یفتیٰ بہ من اقوال ظفر۔ امام احمد بن محمد مکی حموی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ اس بارے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیکن بعض مسائلہا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے بعض جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، مستدرکن، ان بعض مسائل پر استدراک کیا گیا ہے، لکونہا لم یختص بہ ظفر، استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا پیچھا کرنا اور ان میں غور و فکر اور تتبع کرنا کہ کیا یہ واقعی میں امام ظفر کے اپنے بیان کردہ مسائل ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ان پر استدراک اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ لکونہ لم یختص بہ ظفر، اس لیے کہ یہ مسائل امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وقد نظمت فی ذلک منظومۃ فریدۃ،
علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور میں نے بھی اس معاملے میں ایک منفرد قسم کا جو منظومہ ہے وہ تحریر کیا۔ منظومہ کا مطلب ہوتا ہے نظم کی شکل میں جو ہے وہ کچھ اشعار بیان کرنا اور اس میں مسائل کو بیان کرنا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہتا تھا کہ وہ منظومے لکھا کرتے تھے، کیونکہ اشعار جو ہیں وہ بہت جلد یاد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فی زمانہ ہمارے ہاں افراد کو بہت زیادہ اشعار یاد ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں بھی چونکہ اشعار زیادہ یاد ہوا کرتے تھے، تو ہمارے فقہاء اور علماء نے کیا کیا کہ کئی علوم کو منظوموں کی شکل میں تحریر فرمایا۔ تو بات مختصر ہوتی تھی لیکن اس میں جو ہے وہ سارے کا سارا فن جو ہے وہ سمٹ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اسقط منہا ما ہوا مستدرکن، فرماتے ہیں میں نے جو منظومہ لکھا اس میں میں نے ان مسائل کو ساقط کر دیا یا حذف کر دیا جو مستدرک تھے، جن کا استدراک کیا گیا تھا۔ وزدت علی ما نظمہ الحموی عدۃ مسائل، اور فرماتے ہیں کہ جو علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسائل پر مشتمل منظومہ لکھا تھا اس پر میں نے کچھ اور مسائل کا اضافہ کر دیا۔ وقد ذکرت هذه المنظومة في حاشیتی رد المختار من باب النفقہ، اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس منظومے کو اپنے رد المختار کا جو حاشیہ ہے اس میں باب النفقہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، یہاں تک علامہ شامی نے اس کو بیان فرمایا، اور جو علامہ شامی کا نظم ہے، منظومہ ہے، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، نیچے آپ کو حاشیے میں نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو علامہ ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل ہیں، ان کو 17 مسائل پہلے علامہ شامی نے کہے، پھر کہا کہ بعض مسائل کا استدراک کیا گیا ہے، اور جو بعض مسائل ہیں وہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کے اندر کچھ مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ان مسائل کی پھر تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کنفرم تعداد اس میں بیان نہیں کی گئی کہ یہ کل ملا کر جو ہے وہ کتنے مسائل بن جاتے ہیں۔ اب یا تو یہ 15 مسائل ہیں یا جو ہے اس سے کچھ زیادہ مسائل ہوں گے جن پر جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا منظومہ جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آ، ہم نے کچھ مسائل کا اضافہ کر دیا اور کچھ مسائل جو ہیں وہ مستدرک تھے، تو کمی زیادتی کرتے ہوئے یہ تقریباً جو مسائل بنتے ہیں یہ بنتے ہیں تقریباً، اللہ آپ کا بھلا کرے، 20 کے قریب یہ مسائل بنتے ہیں جو میں دیگر کتب سے دیکھ رہا ہوں، جو اس پر جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں باب النفقہ میں جو ہے بیان کیے۔ ایک دو میں مسائل بیان کر دیتا ہوں، باقی مسائل انشاءاللہ الکریم جو ہیں وہ ہم بعد میں ان کو دیکھیں گے یعنی اگلے سبق کے اندر۔ اچھا، ایک مسئلہ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اور دیگر فقہا نے بھی یہ بیان فرمایا کہ یہ جو ہے وہ علامہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو گیا، کسی عورت کا جو ہے وہ شوہر گم ہو گیا، اور ہوا یوں کہ جناب والا اس کے نکاح کے گواہ جو ہیں وہ سامنے لائے گئے کہ یہ جی اس کے نکاح کے گواہ ہیں۔ کس حوالے سے نکاح کے گواہ لائے گئے کہ یہ جو عورت ہے جس کا شوہر گم ہو گیا ہے وہ اسی عورت کا شوہر ہے، یعنی ان دونوں کے نکاح کے اوپر گواہ لائے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے جس کا نام ہندا ہے، اس کا شوہر تھا زید، وہ جو ہے گم ہو گیا، مفقود ہو گیا،
ٹھیک ہے، اب یہ مفقود الزوج والا جو مسئلہ ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل کے حساب سے ہے کہ اب ایسا ہوا کہ چند لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے دو افراد کو سامنے لے کر آئے کہ یہ جو دو افراد ہیں یہ اس عورت کا جو شوہر ہے جو گم ہو گیا ہے، یہ اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ یہ جو زید صاحب تھے جو گم ہو گئے ہیں یہ اسی عورت کا شوہر تھا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ قرضے کا مطالبہ کرتی ہے، یہ عورت قرضے کا مطالبہ کرتی ہے، کسی سے جو ہے وہ قرضہ لینے کی بات کرتی ہے کہ مجھے قرضہ دیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی وقت اس کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے نام سے قرضہ حاصل کرے؟ ٹھیک ہے، یہ اپنے شوہر کے نام سے وہ قرضہ حاصل کرے کہ جناب میں چونکہ اس شخص کی بیوی ہوں، لہٰذا مجھے اس کی جو ہے وہ معرفت سے قرضہ دے دیا جائے۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ آپ کسی بینک وغیرہ سے قرضہ لیتے ہیں، کسی ادارے سے قرضہ لیتے ہیں، تو بالخصوص کوئی عورت جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا نکاح نامہ لے کر آئیں، یا جو ہے وہ اپنے شوہر کا کوئی جو ہے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ لے کر آئیں۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں صاحب زید صاحب میرے شوہر ہیں، لیکن وہ جو ہے پچھلے 5 یا 10 سالوں سے غائب ہیں، گم ہو گئے، مفقود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ یہاں وہاں سے ڈھونڈ کر جو ہے دو گواہ بھی لے کر آ جاتی ہے کہ یہ دو شخص اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص میرا شوہر تھا، اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے ہاں جو ہے وہ موجود ہے ڈاکومنٹس وغیرہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے قرض کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے قرضہ دیا جائے۔ اب قاضی کیا اس بات کی اجازت دے گا کہ جناب اس عورت کو ہم قرضہ دے دیں گے اور اس کے شوہر کے نام پر؟ اب جو ہمارے آئمہ ثلاثہ ہیں، امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ یہ قضاء علی الغائب کی کیٹیگری میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ قضاء علی الغائب یعنی غائب شخص کے اوپر یا اس کی وجہ سے فیصلہ سنانا۔ لہذا قضاء علی الغائب کی پیش نظر اس عورت کو قرضہ نہیں دیا جا سکتا، اس عورت کو قرضہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جواز کا فیصلہ دیتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ قضاء علی الغائب کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، لیکن اگر عورت جو ہے وہ دو گواہ لے آتی ہے اپنے نکاح کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے واقعی میں کہ اسے قرضے کی ضرورت ہے، تو اب جو ہے وہ قاضی فیصلہ دے دے اور اس کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کی جانب سے اسے قرضہ دے دیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ کو بحر الرائق وغیرہ میں بھی مل جائے گا۔ اب ہم یہاں پر یعنی جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئمہ ثلاثہ نے یہاں پر جو اصول بیان کیا وہ یہ تھا کہ یہ قضاء علی الغائب ہے، اس کے پیش نظر جو ہے اس پر فتویٰ نہیں ہوگا، یعنی اس کو قرضہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ بحر الرائق کی عبارت ہے کہ یسمع القاضی البینۃ، کہ قاضی جو ہے وہ کیا کرے گا، گواہی کو سنے گا، اسے قبول کرے گا، اور عورت کو جو ہے وہ قرضہ دینے کا حکم دے گا تاکہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور بعض ہمارے آئمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے اس معاملے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو وہی ہے جو امام اعظم اور امام محمد کا ہے، قضاء علی الغائب والا، کہ عدم جواز کا قول ہے، اور دوسرا قول امام ابو یوسف کا وہی ہے جو امام ظفر کا ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسئلے پر۔ اور جیسے میں نے اس معاملے پہ یہ بھی بتایا تھا کہ علامہ شامی نے فرمایا نا کہ
بعض مسائل جو ہیں وہ ان کا استدراک کیا گیا ہے، اور لکونہ لم یختص به ظفر، کیونکہ ان مسائل میں صرف امام ظفر خاص نہیں ہے، تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک قول کے حساب سے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف خاص نہیں ہے کہ یہ صرف امام ظفر کا قول ہے، بلکہ امام ابو یوسف ایک قول کے مطابق امام ظفر کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ان دونوں کے اقوال کے حساب سے ہم نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ عمل ہے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کر کے اگلے اسباق میں آپ کو بیان کر دیں گے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور کون سے وہ مسائل ہیں جن کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اگلے اسباق میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ جی جناب۔ جو مفتی آج کے دور میں اپنی رائے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے مقام کو متعین کرے کہ وہ کس مقام پر ہے، اس کے بعد اسے کہنے کی اجازت ہوگی کہ وہ صاحب رائے ہے یا نہیں ہے، اور اس کی رائے کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو اس کی رائے ہمارے اسلاف اکابرین اور جو اصحاب ترجیح ہیں اور اصحاب تصحیح ہیں ان سے اگر ملتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ اس کی رائے نہیں ہے، وہ اکابرین کی رائے کو ہی اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اکابرین کی رائے نہیں ہے، محض اس کی اپنی اختراع ہے، تو بھی ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ مطابقت رکھتی ہے اکابرین اسلاف کی رائے سے۔ اگر رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں رکھتی تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اسے ہر صورتحال میں فقہا کی جزیات اور ان کے اقوال کو بیان کرنا پڑے گا، بغیر دلیل کے اور بغیر حوالے کے فی زمانہ کسی بھی مفتی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ پچھلے دن بھی میں جو ہے وہ کچھ سوالات چیک کر رہا تھا سال دوم والوں کے، تو اس میں جو ہے وہ ان سے جو مسائل پوچھے گئے تھے وہ بغیر جزئیات کے تھے، اس میں انہوں نے جزئیات بیان نہیں کیے تھے، اور غالباً اس وجہ سے بیان نہیں کیے تھے کہ شاید ان کو یوں لگ رہا ہوگا کہ ان جزئیات میں جو ہے وہ یعنی ان مسائل میں جو ہے وہ ہمیں فقہا کی جزئیات نہیں ملیں گی، اسی لیے انہوں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم ان اقوال کو نہیں مانیں گے، وہ اپنے اقوال پر جو ہے وہ جزیات لے کر آئیں، دلائل لے کر آئیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنا وزن ہے، اپنی رائے کچھ بھی نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور، دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو مجتہد ہوگا اس پر تفصیل کے اتباع لازمی نہیں ہے، اور پھر امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں مجتہدین کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب محض رہ گئے جو وہ مجتہد نہیں ہیں، مقلد ہیں، تو اب لازمی یہ ہوگا کہ ان پر تفصیل کے اتباع لازم ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ ہم سے پہلے مجتہد کا قول دیکھیں گے، اگر وہ نہیں ملتا تو پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ سے شروع کریں گے۔ لیکن آج کا جو مفتی ہے وہ اگر فتویٰ دیتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر امام ابو یوسف کے قول پر، یا امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں سے کسی کے قول پر فتویٰ دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ آج کے مفتی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے، یہ بات ہی اس مفتی کی ہو رہی ہے جو محقق ہوگا، اور آپ نے خلط محفوظ کر دیا کہ آج کا مفتی اگر جو ہے امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دے گا یا کسی اور کے قول پر فتویٰ دے گا، تو میرا سوال یہ ہوگا اس مفتی صاحب سے کہ کیا وہ مفتی صاحب مقلد محض ہیں یا مفتی مجتہد ہیں؟ 1 گھنٹے سے میں یہی تقریر کر رہا ہوں کہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں فرمایا کہ مفتی مجتہد کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اب مقلد محض رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی اپنے آپ کو بھی مقلد محض شمار کر رہے ہیں۔ تو جب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امام اعظم کا قول چھوڑ کر کسی اور کے قول پر فتویٰ دیں، الا یہ کہ مجتہد فی المذہب امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر اس کے برخلاف قوت دلیل کی وجہ سے فتویٰ دے، تو امام شامی جو ہے وہ اس پر ہی عمل کریں گے جو مجتہد فی المذہب نے کیا ہے۔
جب امام شامی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے تو وہ آج کا مفتی اس طرح کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کثیر مسائل ہمارے سامنے اس طرح واضح ہوتے ہیں، جس طرح اب مسئلہ تھا قبلہ یہ گستاخ رسول کے حوالے سے، تو اس پر کئی علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو بیان کیا تھا، لیکن علماء نے فرمایا کہ فی زمانہ یا دور حاضر میں جو ہے وہ امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے۔ کس نے کہا کہ امام یہ مالک کے قبلہ قول پر فتویٰ؟ یہ اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل کانفرنس ہے، جب وہ طاہر القادری صاحب کو جواب دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے وہ امام مالک کے قول پر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فتویٰ امام مالک کے قول پر ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیں لگنے وہ بڑے لوگ ہیں، دونوں صاحب علم وہ ہیں، تو ہیں، ہم تو طالب۔ میں اصولی بات آپ سے کر رہا ہوں، بڑے چھوٹی کی بات نہیں ہو رہی، میں اصولی بحث آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس مسئلے میں میرے امام کا قول موجود ہے وہاں میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ کیوں دوں؟ کیا تو اتنا اگر حرج عظیم لازم آ رہا ہے؟ دنیا بھر گئی ہے گستاخان رسول سے، کوئی معاذ اللہ کوئی مسلمان رہا نہیں ہے کہ اب جو ہے نا میں امام مالک کے قول پر عمل کروں گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول میں وہ کون سی خرابی لازم آ رہی ہے کہ اگر اس پر آج ہم عمل نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے؟ طاہر القادری صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی غازی صاحب کو قاتل کہا تھا نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول گستاخ کے حوالے سے یا گستاخ کو مارنے والے کے حوالے سے؟ قبلہ جو قاضی صاحب نے بیان فرمایا تھا وہ تو یہی تھا کہ گستاخ کو مارنے والے کے حوالے سے۔ گستاخ کو مارنے والے کے حوالے سے امام اعظم کا قول ہے، اچھا۔ اور جی، جلالی صاحب نے کیا کہا ہے؟ جلالی صاحب نے مکمل طور پہ سیمینار کیا اور ائمہ کے موقف کو بیان فرما کر، اور امام مالک کا موقف یہ تھا کہ گستاخ رسول کو ماورائے عدالت یہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک نے یہ کہا ہے کہ ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے، یہ جی قول موجود جی، ہے؟ یہ جلالی صاحب کے اکارڈنگ، جلالی صاحب کی ابھی مطلب ہمیں حوالے تو اتنے ذہن میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کلپ یا حوالہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پیش کر سکتا ہوں۔ وہ آپ پیش کر دیجئے گا، مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمارا لیکچر پورا موجود ہے۔ میں یہ نے آج نقل کے میں نے اندر آج ہے، یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے معذرت کہ آپ آ جائیں۔ یہ معذرت پیچھے بیان ہو چکی ہے بات کہ نقل کے اندر خطا واقع ہوئی ہے اور گستاخ رسول کے توبہ کے قبول ہونے کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی احناف، امام اعظم نہیں احناف، یہ کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے۔ یہ جی ہے توبہ کے قبول ہونے کا معاملہ۔ سیدی اعلیٰ جی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے توبہ کے قبول ہونے نہ ہونے کی، تو اصل مذہب ہمارا یہ ہے کہ قابل قبول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے بعد اسے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، عند الاحناف بھی مختلف ہی ہے یہ مسئلہ۔ جی احناف کے اندر بھی اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ حاکم اسے قتل کرے گا اور بعض نے کہا ہے کہ قتل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کوئی ماورائے عدالت کرتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ تو سارے اہل السنہ کا موقف ہے کہ چونکہ یہ اس طرح کا مرتد نہیں ہے جو عام مرتد ہوتے ہیں، یہ مرتد خاص ہے اور اس کا معاملہ کچھ زیادہ سنگین اور سخت ہے، اس لیے اس پر جو ہے وہ قصاص والے احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ بات سمپل سی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے امام اعظم کے قول کو چھوڑنے والی؟ یا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں امام اعظم کے قول کو چھوڑنے والی، ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو کہاں اٹھا گیا، یعنی ایک مسئلہ ہے گستاخ رسول کی توبہ، ایک مسئلہ ہے جو ہے اس کو قتل کرنے کا حاکم کو، اور ایک مسئلہ ہے ماورائے عدالت۔ ہم نے تینوں کو ملا کے جو ہے نا ایک نعرہ بنا دیا، من سب نبی فقتلوہ۔ تو حضور آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ مثلاً گستاخ رسول اگر کوئی سامنے آتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک عام آدمی کو یا ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
کمر میوٹ میں کر رہا ہے مفتی مجتہد تو ہوں نہیں جو میں موقف رکھوں گا. حضور، ان کا قول نقل تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ میں اللہ مقلد محض وبرکاتہ. ہوں، جو میرے اکابرین کہیں گے میں اسی پر چلوں گا. جی جی، وہی ہمیں کچھ تھوڑی رہنمائی فرما دیں تھوڑی سی. ہاں تو آپ دیکھیں اکابرین کیا کہتے ہیں. اب وہ ان کی کتابیں صرف میرے پاس چھپی ہوئی تو نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. چلیں جزاک اللہ، میں سمجھ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے اندر قاضی یاد مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی قول پڑھا تھا شفا شریف کے اندر. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ کافر رسول کا جو معاملہ ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ رحمت پر ہے، جبکہ جو حاکم وقت ہے وہ اسے قتل ہی کرے گا. اس طرح کا قول پڑا ہے. اور اب یہاں پر ہے کہ طاہر القادری کا حوالہ کہ اس نے جناب غازی ملک اسلامیہ غازی ملک محمد حسین قادری شکیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جناب قاتل کہا تھا. تو مطلب سب بالکل آپ کی قلموں پر ہاتھ رکھ کے عرض ہے کہ آپ اگر کوئی میری غلطی ہے تو مار دیجیے گا. علمی مطلب تب ہے نا کہ آگے آگے اگر کوئی علمی کلام ہو رہا ہو تو اس کا جواب دے. اگر کوئی تپڑ تھی دار القادری کے اندر تو وہ بندہ آ کر حضور فضل الرحمٰ کا جو کیا میرا موقف تھا اس کو رد کرتا. ویسے تو جناب اپنے آپ کو بڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں اور جناب ان کے جو چیلے ہیں ان کو سنبھالنے والے ہیں وہ ان کو مجدد اسلام کا لقب دیتے ہیں. تو سر پھر مجدد کا تو وقت ہے کہ اگر سامنے کوئی رد ان کا دلیل سے کر رہا ہے تو سیمینار پورا جناب ان کی کتابیں بھی آج تک موجود ہے، ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اس اکابرین کے حوالے حضور فضل الرحمٰ نے پیش کیے، ابھی تک ان کا کوئی وہ جواب نہیں آیا. یوں کہہ سکتے کہ وہ ادھار ہے ان پر حضور فضل الرحمٰ کی وہ گفتگو جو حضور کی بلا غازی ملک اسلامیہ غازی ملک محمد حسین قادری شکیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہوئی تھی. ہو گئی آپ کی گفتگو؟ یہ جو مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں اس مسئلے کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چلو یہ تو، یہ کون آئے ہیں ہمارے، کیا نام ہے ان کا، محسن خان صاحب. محسن خان محسن صاحب جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مطلب پہلے ہی جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو ان کو تو چلو میں نے سرسری کہہ دیا، ورنہ جی میں یہاں پہ تو حضور، اکھاڑا تو نہیں بات یہ لگا ہے رہا کہ ذرا کسی قسم کا بھی ذرا سا بھی مسئلہ بحث کی طرف لے کے جانا ایک سائل ہے. ہم یہاں طالب علم ہے، ایک منٹ ڈیبیٹ ایک کا منٹ مقصد حضور، ہوتا ہے آپ کی بات سوال ہو گئی نا. مفتی میں ہے. نے خاموشی سے آپ کی بات سنی. آپ ذرا صبر سے تحمل سے کام لیجئے. میں نے یہاں پہ جی جو ہے وہ، یہاں پہ میں نے اکھاڑا نہیں لگایا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی کیا دعویٰ کرے گا، کوئی کیا دعویٰ کرے گا. مجھ سے بات کیجئے کہ علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں، میں اسی کا جواب دوں گا آپ کو. جہاں دن جزاک اللہ بحث حضور، کی بہت بات ہے مہربانی. جس دن میں سبق روک کر بحث کروں اس دن آپ آ جائیے گا، انشاءاللہ حل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ، تنویر بحث آپ کرنا تو ہرگز مقصد نہیں تھا. جزاک اللہ، مہربانی، اور بے کوئی ادبی مسئلہ کے لیے نہیں معاف. ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جزاک سوالات سبق کے بعد جو سوالات کا سیشن رکھتا ہوں وہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سبق کے متعلق کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے. جزاک اور اگر کوئی نیا طالب علم آتا ہے تو وہ پہلے سے ہی یہ بات میں نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ جو اسباق ہیں ابھی اس میں کم و بیش ہمارے کئی اسباق ہو چکے ہیں اور یہ ابتدائی اسباق میں یہ مسئلہ گزرا تھا. ہاں اس کی الگ سے تفصیل لینی ہے کبھی. ہم نے اگر سبق کو روک کر جو ہے اس پر کلام کیا اور آپ کے لیے ہم نے اوپن فورم رکھا تو بیٹھیں گے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور جو جزاک موقف ہمارے ائمہ کا ہوگا انشاءاللہ میں وہی بیان کروں گا. باقی جو ہے وہ قالا اور اقولو میں آج بھی میں پڑھ رہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر جو ہے وہ قالا اور اقولو کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے. موقع ملا تو میں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا، بڑا لطف آئے گا کہ امام علیہ سنت نے جو ہے یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ اقولو کا وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ موقف ہے، میرا یہ خیال ہے. یہ غالباً ابھی عمران بھائی بھی یہی پوچھ رہے تھے نا کہ کوئی کہتا جی ہے کہ میرا یہ خیال ہے، تو پھر اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کون.
جزاک اللہ حضور. آمین. باقی جہاں تک بات ہے تنویر بھائی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور، یہاں پہ سب اپنے ہی بندے موجود ہیں، اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کانفرنس ہے تو ہم نے بھی دیکھی وہ بڑی یہ بڑی. بولا جی کہ اس شخص کا جس انداز میں نام لیا گیا، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس آپ مطلب پھر کہ نا شروع ہو گئے، بدبخت کو کیا حاصل ہے. آپ پھر شروع ہو گئے، میں نے حالانکہ تو آپ کو کہا نہیں. مطلب یہ فی الحال امام ظفر کی بات چل رہی تھی 20 مسائل کے اوپر. سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں. میرے خیال سے کوئی سوال نہیں. سب سے یعنی ایک قاضی اور مفتی، یعنی ان ہوں کے لیے مثال کے طور پر 4 فقہ کے امام ہیں. اب ہوں. قاضی کس امام کے قول کو اپنائے گا، کس امام کی یعنی کس امام کے یعنی اس کے حکم پر فتویٰ دے گا؟ قاضی جس امام کی تقلید کرتا ہے وہ اسی امام کے مذہب کے مطابق اور اسی کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دے گا. استاد صاحب یہ پاکستانی لگا لیں، مثال کے طور پہ آپ کی آواز کٹ ایک رہی ہے. کراچی میں بیٹھا ہے استاد صاحب جی، یعنی مختلف شہر ہیں، ایک قاضی بیٹھا ہے لاہور میں، ایک قاضی بیٹھا ہے ملتان میں، ایک قاضی بیٹھا ہے دوسرے پنڈی میں. اب 4 صوبوں میں الگ الگ قاضی بیٹھے ہیں. ایک وہ فقہ جعفریہ کی تقلید کرتا ہے، ایک وہ ہے جو فقہ مالکیہ کی تقلید کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں اطیع اللہ یا اطیع الرسول کو مانتا ہوں، ایک وہ ہاں، ہے جو فقہ حنفیہ کی تقلید کرتا ہے. اب کس قاضی کے قول کو معتبر مانا جائے گا؟ کون مانے گا؟ منصب قاضی پر تو ہے. نہیں، وہ قاضی حکومتی سطح پہ سب کے لیے حکم دے رہا ہے یا چند مخصوص افراد کے لیے دے رہا ہے؟ حکومتی سطح پر. حکومتی سطح پر تو وہ حکومت جس کی ہوگی، روافظ کی حکومت ہوگی تو وہ اسی کو کی بات کو مانیں گے نا، جو فقہ جعفریہ رکھنے والا ہوگا. اگر مالکیہ کی حکومت ہوگی تو وہ مالکیوں کی بات مانیں گے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ آپ خلا کے کا مسئلہ اکثر چلا جاتا ہے ایک سیکنڈ بھائی یا سنیں تو صحیح، میں بات کر رہا ہوں نا. اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر شہر کراچی میں ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں حنفی ہوں اور یہاں پر رہنے والے لوگ بھی حنفی ہیں، احناف ہی جا کر اس سے مسئلہ پوچھیں گے. اب پاکستان میں بالفرض کوئی شخص شافعی ہے، اسے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر شافعی مفتی موجود نہیں ہے، تو لا محالہ وہ اپنا سوال کسی شافعی مفتی سے پوچھے گا. اسے پتا ہے میں حنفی سے پوچھوں گا تو حنفی جو ہے وہ اپنے اصولوں کے حساب سے جواب دے گا. پہلی بات تو یہ ہے. مفتی کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی جو ہے وہ حکم پر جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے حنفی اور وہ شوافے کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوگا اس لیے کہ یہاں پر شوافے موجود ہیں. غیر شافعی کو جو ہے وہ شوافے کے مسئلے پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے شرائط کے مطابق مفتی ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جہاں تک آپ نے بات کی فقہ جعفریہ کی یا جو ہے وہ غیر مقلدین کی، تو ہم ان کو نہ قاضی مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو مفتی مانتے ہیں. نہ وہ قاضی کے درجے پر ہے نہ مفتی کے درجے پر ہے. مفتی کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں، قاضی کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. فی زمانہ تو کوئی قاضی پایا بھی نہیں جاتا. قاضی وہ ہوتا ہے جس کا حکم جو ہے وہ حاکم نافذ کرتا ہو. یہاں پر کون سا قاضی ہے، کون سا مفتی ہے جس کے حکم کو حاکم نافذ کر رہا ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ بات ہی نہ کریں اس حوالے سے. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. باقی جہاں تک بات ہے اس کی کہ وہ کس کے حکم پر دے گا، بھائی وہ جس کا مقلد ہے وہ اسی کے حکم پر دے گا نا. آپ فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں سے، تو آپ فقہ حنفی پر ہی عمل کریں گے اور اسی کے بارے میں ہی مسائل بیان کریں گے. اب آپ کو کیا پتا فقہ شافعی کے اصول کیا ہیں اور ضوابط کیا ہیں. ہاں، آپ نے فقہ اربعہ پڑھی ہو، چاروں فقہ کو پڑھا ہو آپ نے، اس کے اصول اس کے فروعات کو آپ نے پڑھا ہو، پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسے قاضی ہیں کہ جو کسی بھی مذہب کے افراد پر جو ہے وہ ان کے حساب سے فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟
جس مسئلے پر طلبہ کلام کر رہے ہیں یہ درس نظامی میں نہیں پڑھائے جاتے، تو آپ ان سے پوچھیے کہ جنہوں نے نصاب مرتب کیا ہوا ہے، میں نے تو مرتب نہیں کیا۔ قضاء علی الغائب کے متعلق ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ اسے قرضہ نہیں ملے گا، لیکن امام ظفر کا قول ہے کہ قرضہ مل جائے گا، اور مفتہ بھی قول بھی امام ظفر کا ہے۔ تو جب کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا جب کسی مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کا قول ایک ہی ہو، اختلاف نہ ہو، تو پھر ہم نے انہی کے قول کو لے جی۔ یہ بات بھی میں 10 بار بیان کر چکا ہوں قضاء علی الغائب کے حوالے سے، سوری، یہ ائمہ ثلاثہ کے قول کے متعلق یہ بات تو میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ ائمہ ثلاثہ کے قول کو لینے میں جو تفصیل یعنی ترتیب بیان کی گئی ہے وہ اس وقت تک باقی رہے گی۔ علامہ شامی آج کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس کے برخلاف حکم نہ ہو، اور اسی پر تو یہ امام ظفر کی پوری بحث لے کر آ رہے ہیں علامہ شامی، کہ وہ مسئلہ جہاں پر آ کر ہمارے ائمہ قوت دلیل کی وجہ سے ان کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، انہی مسائل میں سے کچھ مسائل امام ظفر کے ہیں جن پر ائمہ ثلاثہ کے قول کو چھوڑ کر امام ظفر کے قول کو لیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام ظفر کی دلیل اس مقام پر زیادہ قوی ہے۔ آج ایک مسئلہ میں نے پڑھایا ہے، 19 مسائل اور آگے بیان ہوں گے، وہ اگرچہ متن میں موجود نہیں ہے لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ظفر کے قول کو کیوں لے رہے ہیں، ان کے دلیل کے اندر قوت زیادہ تھی۔ تو یہ جو ائمہ ثلاثہ کے قول کو چھوڑ کر دوسرے قول کو لینے کی بات ہے، یہی تو ہم ابھی بیان کر رہے تھے کہ قوت دلیل کو دیکھا جائے گا۔ جہاں پر ہمارے ہاں قوت دلیل کو نہیں دیکھا جا رہا وہاں ترتیب ہے، اور جہاں پر ترتیب کو چھوڑا جا رہا ہے اور بعد والے ائمہ قوت دلیل کی وجہ سے کسی کے قول کے برخلاف قول پر حکم دے دیتے ہیں تو وہاں ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ علامہ شامی نے فرمایا تھا کیونکہ وہ اعلم ہے اور ادری بالمذہب ہیں، مذہب کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ جی جناب، اور کوئی سوال؟ اچھی بات ہے، کوئی سوال نہیں۔ میرا سوال ابھی تک حل نہیں ہوا تو کوئی اور کیا کوئی سوال کرے گا؟ ابھی تک تو ہمارے سوال کا ہی جواب نہیں آیا طلبہ کی طرف سے، اور ماشاءاللہ ایسے سوالات کر رہے ہیں ادھر۔ ایک پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ کتاب البطن پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی اور کے پاس بھی ہے اس کی کوئی 32ویں جلد، وہ بھی آ سکتا ہے مقابلے میں، دیکھتے ہیں کہ کس کا کتاب البطن کتنا مضبوط ہے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم کل مزید چیزیں جو ہے وہ سمجھیں گے، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو مزید دیکھیں گے۔ سبق کو توجہ کے ساتھ سنیے گا لیکچر کو، اور ایک آدھ دن میں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی میں بیان کر دوں گا۔ جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا، شریک ہوئے تھے نہیں دیا یا سرے سے ہی حاضر نہ ہو سکے، اور جنہوں نے دیا ہے سب کی جو ہے وہ سب کے کارنامے ہم بیان کریں گے۔
اور جیسے کل بھی میں نے گروپ میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم آپ کے استعداد علمی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی علمی استعداد ہے، اور یہ ابھی تو سوالات چل رہے ہیں، ان کو ہم چلنے دیں گے، لیکن یہ جیسے ہی ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے فقہا اور علماء کا جو انداز ہے اسی طرز پر چلتے ہوئے ہم اپنے طلبہ کو کیٹیگرائز کریں گے، اور ہر سوال کا جواب یہاں نہیں دیا جائے گا۔ ابھی بھی مجھ سے وہ سوالات ہوئے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں اکثر، تو میں ان سوالات کے جوابات کیوں دوں جو پیچھے گزر چکے ہیں؟ جائیے جا کر پڑھ کے آئیے۔ نہیں، بات دوبارہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اسی دن کا سبق ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات پوچھی جا رہی ہے اور آواز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو آواز جو ہے وہ آپ اپنا مسئلہ خود حل کر کے بیٹھیں، اور چونکہ آپ کو ریکارڈڈ لیکچر مل جاتا ہے تو آپ اس کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی جو اسباق گزر چکے ہیں اور جو لا یعنی ابحاث ہیں جن کا موضوع اور گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسروں کا ضائع کریں۔ ابھی بھی 15 سے 20 منٹ تقریباً ہمارے اسی موضوع میں لگے کہ گزشتہ باتیں جتنی بھی تھی وہ ریپیٹ ہو گئی۔ باقی تو کوئی نئی چیز نہ مجھے سیکھنے کو ملی نہ آپ کو سیکھنے کو ملی۔ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے الفاظ سخت ہیں، تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسے کئی طلبہ ہیں جو اپنا بہت زیادہ وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، سمجھے آپ؟ تو میں نہیں چاہتا کہ ان کا وقت ضائع ہو۔ ایسے بھی طلبہ ہیں جو ساری ساری رات بلا مبالغہ ساری ساری رات جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم لا یعنی سوالات کی وجہ سے جو ہے ان کا وقت ضائع کریں۔ اگر وقت ضائع کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پھر اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، تو ان سے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنا وقت بھی بچائیں، دوسروں کا وقت بھی بچائیں۔ ہو سکتا ہے میرا سوال اتنا اہم نہ ہو، لیکن کوئی اور طالب علم مجھ سے زیادہ اہم سوال پوچھ لے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اچھا سلسلہ ہو۔ تو بعض اوقات جو ہے نا بعض مقامات پر چپ رہنا بھی اچھا ہوتا ہے، کہ شاید کوئی اور ایسا سوال کرے کہ اگر میں سوال کرتا تو اس سے اتنا علم میں اضافہ نہ ہوتا، اگر کوئی اور سوال کر رہا ہے تو شاید اس سے کئی گنا زیادہ علم میں اضافہ ہو۔ تو اس چیز کو دیکھیے، مد نظر رکھیے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر۔